शायान को عنایہ سے تو اب بالکل بھی بات نہیں کرنی، ویسے بھی اسے عنایہ میں کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ تو ٹائم پاس کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا جیسے بہت سی لڑکیاں اس کی گرل فرینڈ تھیں۔ لیکن جب عنایہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو شایان کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا آتا ہے کہ وہ عنایہ کی آپی عائزہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ تو لینا چاہتا ہی ہے، تو کیوں نہ عنایہ کے تھرو ہی لیا جائے۔ ویسے بھی جب وہ میری جھولی میں آ کے گرنے کے لیے خود ہی تیار ہے تو اس سے اچھا موقع تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ عائزہ کی چھوٹی بہن اگر گھر سے بھاگ جائے تو اس کی اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہوگی آخر۔ عنایہ کو جب سے پتا چلا ہے کہ اس کی عائزہ آپی اپنی ماں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ روحان کے ساتھ عنایہ کی شادی طے کر دینا چاہتی ہیں، عاشر اور ایشل کی شادی ہوتے ساتھ ہی وہ چاہتی ہیں کہ روحان اور عنایہ کی بھی شادی ہو جائے۔ عنایہ کو تو بہت شدید فکر ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی آپی ہی اس کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ جیسے شایان تو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی تھا، صرف آپی کی بے عزتی کی وجہ سے ہی وہ اس سے دور ہو گیا ہے، اسی لیے وہ شایان سے کہتی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ شایان بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو میں تمہاری فیملی کو انوالو کرنا نہیں چاہتا، ویسے بھی میرے گھر والے آ بھی نہیں سکتے ابھی، تو تمہیں میرے لیے گھر سے بھاگنا پڑے گا اور مجھ پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ عنایہ اب یہ بات بھی سوچنے کے لیے راضی ہو جائے گی کیونکہ وہ شایان کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت عین ٹائم پہ اسے روک لے، اور یوں شایان کا عائزہ سے بدلہ لینے کا یہ پلان تو ادھورا ہی رہ جائے۔ ادھر عائزہ اسد سے روحان کی شادی کی بات ڈسکس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تایا ابو کے تینوں فرائض ایک ساتھ ہی سر انجام دے دوں۔ عاشر اور ایشل کی شادی تو ہونے ہی والی ہے، ساتھ ہی روحان کی بھی اگر شادی ہو جائے تو کتنا بہتر ہو۔ اسد کہتا ہے کہ تم نے میرے دونوں بھائیوں کے لیے ماں بننے کا ثبوت دیا ہے، اور میرے لیے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ تم ان کی اتنی فکر کرتی ہو۔ لیکن روحان جتنا لا ابالی ہے، اس کے لیے رشتہ آئے گا کیسے؟ اس کی تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، ورنہ مجھ سے ضرور ڈسکس کرتا۔ عائزہ کو تو مزید تسلی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی بات اسد کے سامنے رکھ ہی دے گی اور اسے کہے گی کہ میں چاہتی ہوں کہ روحان کی شادی ہم عنایہ سے کر دیں، لیکن یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پہ تھوپنا نہیں چاہتی، بلکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اور تایا ابو کو اور روحان کو بھی وہ پسند ہو تبھی ہم یہ بات آگے بڑھائیں۔ اب اسد تو عائزہ کا اتنا فین ہو چکا ہے کہ وہ اس پہ اندھا اعتبار کرتا ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی میری مرضی تو 100% شامل ہے، تم نے جس طرح آ کے اس گھر کو سنبھالا ہے تمہاری چھوٹی بہن بھی یقیناً بالکل تمہاری طرح ہی ثابت ہوگی، اور تایا ابو کو بھی عائزہ کا یہ فیصلہ دل سے منظور ہوگا۔ وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ عائزہ جیسی ایک اور بہو آ جائے اور گھر کی خوش بختی میں 4 گنا اضافہ ہو جائے۔ اب رہا روحان، تو اسد کہہ دیتا ہے کہ روحان سے میں خود ہی بات کر لوں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتا۔ لیکن جب اسد روحان سے بات کرے گا تو روحان، جو کہ دل سے تو عنایہ کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عنایہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی، تو وہ صاف ہی اسد بھائی سے کہے گا کہ میں اس سے شادی کر لوں، وہ تو میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی، وہ آخر مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ اسد کو لگتا ہے کہ عائزہ نے یہ بات کی ہے تو یقیناً عنایہ سے پوچھ کے یا اس کی مشاورت سے ہی کی ہوگی، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ عنایہ کی مرضی کو تم مجھ پہ ہی چھوڑ دو، تم صرف اپنی پسند کے بارے میں بتاؤ۔ تو روحان کی دل کی بات اس کی زبان پہ آ ہی جائے گی اور وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس شادی میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر عنایہ خود مجھ سے شادی کرنا چاہے تو ہی میں شادی کرنا چاہوں گا۔ اب عائزہ اس طرف سے تو بالکل ٹینشن فری ہو جاتی ہے۔ باقی رہی بات عنایہ کی، تو یقیناً عنایہ کو بھی عین ٹائم پہ شایان کی کوئی ایسی بات فیل ہو ہی جائے گی کہ وہ شایان کے ساتھ بھاگنے کے لیے راضی نہیں ہوگی، یا شاید اپنی تربیت کی وجہ سے ہی فی الحال وہ یہ ارادہ پوسٹ پون کر دے گی اور یہی سوچے گی کہ شایان نے کچھ عرصے بعد تو اپنے پیرنٹس کو میرے لیے رشتہ لانے کے لیے کہہ ہی دیا ہے، تو کیوں نہ فی الحال میں روحان کے ساتھ شادی کر لوں، پر اسے صاف بتا دوں کہ میں محبت کسی اور سے کرتی ہوں۔ میری ماں اور میری بہن تو میری بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں، پر روحان یقیناً سن لے گا، اور پھر جیسے ہی مجھے موقع ملا میں شایان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ پر یہ بھی ممکن ہے کہ روحان کی محبت اسے کہیں جانے ہی نہ دے۔ یہ سب ہوگا کب، یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔